بتاؤ سارے زمانے کو کیا حقیقت ہے، وفات فاطمہ زہرا نہیں شہادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، آج کی اس نشست میں جس کا عنوان آنے والے ایام فاطمیہ میں ہم لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر چند کلمات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ محترم ناظرین، چونکہ جس طریقے سے ہم اہل تشیع محرم کا انعقاد کرتے ہیں اور محرم میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار پر اور ان پر ہونے والے مظالم اور ظلم کو دنیا کے سامنے آشکار کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ کربلا کے میدان میں آخر کیا ہوا، حق کہاں تھا، باطل کہاں تھا، حق کس کے ساتھ تھا، باطل کس کے ساتھ تھا، کون حق پر تھا، کون ناحق پر تھا، کس سے جنگ ہوئی، کیوں جنگ ہوئی، کہاں پر جنگ ہوئی، اس جنگ کے جو اثرات ہوئے اس کا دنیا پہ کیا اثر ہوا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شیعہ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور ان پر ہونے والے مظالم کو ہم دنیا کے سامنے ہر محرم پیش کرتے ہیں، تو علماء نے، جو بزرگ علماء تھے، انہوں نے یہ ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا۔ یہ تو ابھی 10-20 سال سے ہمارے یہاں ہندوستان میں اور بر صغیر میں یہ تمام مجالس کا پروگرام، تمام ایام منائے جا رہے ہیں، ورنہ ایک عہد قدیم سے ایران و عراق کے معزز اور بزرگ علماء نے یہ سلسلہ جاری کیا، تاکہ سیدہ کونین پر ہونے والے مظالم سے دنیا آشکار ہو، اور جو ان پر ظلم ہوئے ہیں، سیدہ کا حق مارا گیا، سیدہ کا حق چھینا گیا، سیدہ پہ کیا کیا مظالم ہوئے، وہ کون سے مظالم تھے جس کے بعد سیدہ نے، ہم نہیں سوچ سکتے وہ جملے کو، کوئی دنیا کا انسان نہیں سوچ سکتا کہ سیدہ نے جو مرثیہ پڑھا کہ بابا تیرے بعد سیدہ پہ وہ مظالم اور وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یعنی کیا جملہ ہے، کیا قیامت خیز یہ مصائب ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں ایام فاطمی کے دنوں میں اقوام عالم کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے جتنا ہو سکے ان تمام چیزوں کا انتشار کرنا چاہیے، اور ایام فاطمی کو اس طریقے سے منانا چاہیے جس طریقے سے ہم محرم کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہو رہا ہے ماشاءاللہ بحمداللہ، اور ہوتا رہے گا۔ اور ظالم کا چہرہ خصوصاً، چونکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اور دنیا کو یہ بتائیں کہ سیدہ آخر کتنی مظلوم تھی۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی اور پیاری بیٹی، جس کے لیے نبی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب سیدہ آتی تھی تو اپنی مسند پر حضور سرور کائنات اپنی مسند پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ رسول کے جانے کے بعد، رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند دنوں میں سیدہ کونین 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لیے
بابا کے روضے پر اور بیت الحزن جہاں مولا علی علیہ السلام نے جو مدینے کے باہر جب مدینے کے لوگوں نے علی سے شکایت کی کہ سیدہ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو مدینے کے باہر دیکھیں، یہ ابھی رسول اکرم چند دن ہوئے ہیں، سیدہ کو رونے کا حق نہ دیا گیا۔ یعنی سوچیں کہ کتنا بڑا مصائب اور کتنے آلام گزر گئے اس خاندان پر، اور خصوصاً سیدہ کے گھر پر رسول کی رخصت کے بعد، کہ سیدہ جس کے دروازے پر رسول آ کر سلام کرتے تھے، جبریل آ کر سلام کرتے تھے، آیتیں نازل ہوتی تھی، حسنین کریمین مولائے متقیان جیسے افراد سیدہ کے گھر میں رہتے تھے، ان کے لیے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بلند آواز سے گریا کرتی، بلند آواز سے روتی۔ یہ تمام مظالم کو ہمیں دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہے، اور خصوصاً جتنے بھی پروگرام کرنے والے دست بستہ ہاتھوں کو جوڑ کر ایک چھوٹے سے طالب علم کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ہر آنے والے ذاکر کو یہ کہیں کہ ان ایام میں صرف سیرت فاطمۃ الزہرا، جو مظالم جناب سیدہ پر ہوئے ان پر گفتگو، حق جناب زہرا سلام اللہ علیہا، عصمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، قرآن کی روح سے سیدہ کونین کے فضائل اور سیدہ کونین کے مصائب، یعنی ایام فاطمیہ صرف ایام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی زندگی پر منحصر ہوں، نہ کہ کوئی دوسرا موضوع، چونکہ سال بھر ہمارے ممبر اور ہمارے جتنے بھی مجالس ہیں ان میں موقع ہے، مگر یہ مخصوص ایام ہمارے بزرگ علماء نے اس لیے رکھے ہیں کہ ان میں سیدہ کونین کے ظالم کا چہرہ آشکار ہو، ان کے ظلم کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے، اور ان کے حق پر بات ہو کہ سیدہ کا حق کس طریقے سے دبایا گیا، سیدہ کا کردار کیا تھا، سیدہ کی سیرت کیا تھی۔ اور واقعاً اگر ایسا ہو گیا اور یہ تمام ممبروں سے آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں، نہیں تو اور آنے والے مستقبل میں بہت جلد دنیا کے سامنے جب یہ سیدہ کے اوپر ہونے والے مظالم دنیا جب سنے گی تو ایک دن ضرور انقلاب آئے گا۔ اغیار سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی پر کتنے مظالم ہو گئے، اور آج بھی تاریخ خاموش ہے، یعنی حق بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ آج بھی وہ ظالم کو ہم ممبر سے بیان نہیں کر سکتے۔ کیا بڑی مصیبت ہے، کیا بڑی مصائب ہیں سیدہ کے لیے کہ آج بھی سادات ان کی ماں کے ظالم کا نام ممبر سے نہیں لے سکتے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، اور آنے والے ذاکرین کو یا سلام پڑھنے والے کو، مرثیہ گو کو یہ کہیں کہ صرف موضوع سیدہ ہو، موضوع فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، موضوع فدق ہو، موضوع حق زہرا ہو، موضوع مصائب زہرا ہو، موضوع سیدہ کے شکستہ پہلو ہو، موضوع محسن ہو، موضوع علی کے ہاتھوں میں رسیوں کا باندھنا ہو، یہ موضوع ہو۔ ان تمام چیزوں پر بحث ہو تاکہ ہماری نئے جو بچے ہیں یا ہمارا نیا جنریشن جو ہے ان کو پوری تاریخ سے آگاہی ہو، اور سیدہ کی عظمت ہمارے بچوں کے سامنے اور اغیار کے سامنے اور دنیا کے سامنے آشکار ہو، اور وہ حق کو حق سمجھے اور باطل کو باطل سمجھے، ظالم کو ظالم سمجھے، مظلوم کو مظلوم سمجھے۔ بس یہی امید کے ساتھ میں رخصت لینا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اس گزارش کے ساتھ کہ امید ہے کہ ان جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اس پر سنجیدگی سے سوچ کر عمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔